پاکستان کے خلاف اٹھا کر پاکستان کے تصور، پاکستان کے نظریے، پاکستان کی ریاست اور پاکستانی قومی اقدار کے خلاف جو اسپانسر کر کے لڑائی لڑ رہا ہے، کیا ہم اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا اس کا مقابلہ کرنے کی اور اس جنگ کی اہمیت کا ہمیں احساس بھی ہے یا نہیں؟ یہ وہ جنگ ہے جو ہمارے لیے سب سے اہم ہے، ہمارے لیے جو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، ہماری وجودیت کا جو خطرہ ہے، وجودی خطرہ جو ہمارے لیے ہے، وہ یہ جنگ جیتنا ہے، نیشنل کوہیژن کی جنگ۔ اور نیشنل کوہیژن کی جنگ ہم شاید اس طرح سے اس کو توجہ نہیں دے رہے جس طرح کی توجہ ہمیں دینی چاہیے۔ ہماری فوج یقیناً مضبوط ہے، بارڈر پہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کوئی ہماری 1 انچ زمین نہیں لے سکتا۔ اگر لینے کی کوشش اور سوچے گا بھی تو اس کو ہم جواب دیں گے، اور ہم نے جواب دیا ہے۔ لیکن مرکہ حق تو ہم جیت گئے، کیا جنگ حق بھی ہم جیت سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک بیٹل پوری جنگ جیتنا نہیں ہوتا، وہ جنگ آج بھی جاری ہے، ہماری گلی محلوں میں بھی وہ جنگ جاری ہے، اور اس صوبے کی سرزمین پر بھی وہ جنگ شدت سے جاری ہے، بلوچستان میں بھی وہ جنگ جاری ہے، کشمیر میں بھی اس جنگ کو سٹارٹ کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کیا ہم بطور قوم اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ وہ جنگ فوج کا کام نہیں ہے، وہ فوج وہ جنگ نہیں لڑے گی، وہ جنگ میں نے اور آپ نے لڑنی ہے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ وہاں پر جب ہماری بات آتی ہے تو بدقسمتی سے کسی بھی انڈر ڈیولپڈ قوم کی طرح ترقی یافتہ قومیں ایسی نہیں ہوتی۔ جو غیر ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں ان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، وہ اپنے ذاتی اختلافات کو، اپنی ذاتی نفرتوں کو اجتماعی طور پر بڑھاوا دیتی ہیں۔ میرا ذاتی اختلاف ہوگا آپ میں سے کسی کے ساتھ، میں اس ذاتی اختلاف کو اتنا بڑھا دوں گا کہ میں قومی مفاد پر کو نقصان پہنچانے شروع کر دوں گا۔ میں ملک پر، ریاست پر، ان اداروں پر جو میرے اپنے سروائیول کے لیے ضروری ہیں، میں ان پر کوشچن اٹھانا شروع کر دوں گا، ان کے بارے میں عدم اعتماد اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے، جو قوموں کو قومی یکجہتی کا جو ایک اصول ہے یا جو ایک ایسٹ ہے، ہمارا سرمایہ ہے، اس سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ویتنام وار ہوئی، ویتنام کی وار میں کئی سال جاری رہی، امریکہ اس میں انوالو تھا۔ امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ویتنام وار کے خلاف تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ لڑی جائے، اپنی فوج پر بھی تنقید کرتے تھے، اپنی حکومت بھی تنقید کرتے تھے۔ امریکن وار میں امریکہ کے جھنڈے جلائے گئے، بعض لوگوں نے امریکہ کے جھنڈے مظاہروں میں جلائے۔ امریکہ آزادی اظہار رائے کا بہت بڑا علمبردار ہے، لیکن جھنڈا جلانا وہ فیکٹر تھا جس پر امریکہ کی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ وہ لائن ہے جو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ آپ حکومت پر ضرور تنقید کرو، ویتنام وار کی پالیسی پہ ضرور تنقید کرو، لیکن امریکہ کی ریاست پر تنقید کرو گے، حملہ کرو گے، اس یکجہتی کو، نیشنل کوہیژن کو نقصان پہنچاؤ گے، تو یہ وہ لائن ہے کہ جس کو کراس کرنے کی آئین اور قانون آپ کو اجازت نہیں دے۔ دنیا کی کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لیکن یہاں ہم اپنے کردار کو دیکھے بغیر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، مائک کے سامنے بیٹھ کر جو منہ میں بکواس آتی ہے وہ ہم کر جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان الفاظ کا اثر ہماری قوم کی نفسیات پر کیا پڑ رہا ہے، ان الفاظ کا اثر ہمارے دشمنوں کے morale کو کتنا بوسٹ کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ چیز ہے جس پر ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہم سب کو ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ فوج کا کام نہیں ہے، یہ پولیس کا کام نہیں ہے، یہ ایف سی کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام نہیں ہے، نہ یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، نہ یہ مرکزی حکومت کا کام ہے، یہ ہم سب کا کام ہے، کیونکہ پاکستان ہمارا گھر ہے۔ اگر آپ کو کوئی ہتھوڑا دے کر کے کہ ان دیواروں کو توڑنا شروع کرو لیکن آپ بھی اس کے اندر بیٹھے رہو، تو یہ جب دیواریں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی تو ایک دن یہ چھت آپ کے اوپر ہی آ کر گرے گی۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، اس معرکہ حق ہی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو آج ہم یہاں جمع ہیں، اس کا تقاضا ہے، اس فتح کا تقاضا ہے، ان شہیدوں کے خون کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نیشنل کوہیژن کی طرف جائیں، قومی یکجہتی کی طرف جائیں۔ یہ ہمارے دین کا بھی تقاضا ہے، یہ ہمارے ملکی شعور، جو ہمیں قومی وحدت کا شعور دیا گیا ہے، اس کا بھی یہ تقاضا ہے۔ یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم اس ملک کو اس انداز میں ان کے لیے چھوڑیں۔ آج ہماری گلی کوچوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیا ہم اس قسم کا ملک اور اس قسم کا معاشرہ اپنے آنے والی نسل کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ یہ باتیں میں کسی جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا، میں یہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں آج بھی جو لڑائی ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، اس دہشت گردی کی لڑائی کو
کسی ایک شخص یا ایک ادارے یا کسی ایک انسٹیٹیوشن پر الزام لگا کر اس کو جسٹیفائی کیا جائے. طالبان، دہشت گرد جو بھی ہیں وہ ہمارے خلاف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ حکومت بیکار ہے یا فوج جو ہے وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی. لیکن یہ بچوں والی باتیں، یہ غیر اممیچور باتیں، ان کا الٹیمیٹ نقصان ہمیں خود ہی ہے. ہم اپنے گھر کو جلا رہے ہیں. میرے خیال میں شعور کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم قومی یکجہتی کو فروغ دیں. یہاں ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اور صرف میڈیا میں اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی تقریر پر واہ واہ اور داد سمیٹنے کی بجائے، سوشل میڈیا پہ لائکس لینے کی بجائے ہم قومی مفاد کی بات کریں، قومی شعور کی بات کریں. اور جب قومی یکجہتی ہوگی تو تبھی قومی ترقی ہوگی. آج تک کوئی قوم بغیر قومی یکجہتی کی ترقی نہیں کر سکی. کوئی بھی شخص اٹھ کر آج باتیں کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے. یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ میں اٹھ کر اپنی فوج پر اعتراض کرنا شروع کر دوں، اٹھ کر میں اپنی ایسے اداروں کے خلاف اعتراض کرنا شروع کر دوں جو ہر روز اپنا خون بہا کر اپنی وجود کے تقاضوں کو اور اپنے فرض کو ثابت کر رہے ہیں. یہ کوئی بہادری نہیں ہے. بہادری یہ ہے کہ آج ہم ان کے مقابلے میں جو ہماری ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے کھڑے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم ایک آواز ہو جائیں. ہمارے اختلافات آپس میں ہو سکتے ہیں، مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے، نظریاتی ہو سکتا ہے، ہمارا اخلاقی اختلاف ہو سکتا ہے کسی بھی ایشو پر، لیکن دشمن کے مقابلے میں ہمیں ایک ہونا چاہیے. ہمیں ایک ہونا چاہیے اور یہی ہمارا تقاضا ہے. یہ مارکہ حق ہم جیت چکے ہیں، لیکن ہمیں حق کی جنگ جیتنی ہے. اور حق کی جنگ ہم نے کیسے جیتنی ہے؟ بنیان المرصوص بن کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر. اس طرح جس طرح ذرہ اس کی آپس میں کڑیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور تلوار کا وار اس پر اثر نہیں کر سکتی، ہمیں اس طرح ہونا چاہیے.